بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت منصور عمار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات وگن پریچے۔ آپ عراق کے ناگرک تھے اور اپنے دور کے بے مثال کشف والے بزرگ اور بے نظیر وائز ہوئے ہیں۔ ادھکانش صوفیاء کرام نے آپ کے گن بیان کیے ہیں۔ حالات آپ کے اچ درجے والے ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک بار راستے میں کاغذ کا ٹکڑا جس پر بسم اللہ لکھا ہوا تھا پڑا ہوا ملا، اور آپ نے مہانتا کی دھارن سے اسے گولی بنا کر نگل لیا۔ اسی رات سپنے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تیرے لیے ہمت و سوجھ بوجھ کے راستے کھول دیے ہیں کہ تو ہمارے نام کا سمان کیا۔ اس کے بعد آپ بہت دنوں تک واعظ و دین کے پرچار میں لگ گئے۔ لگے رہے۔ کسی دھنوان نے اپنے غلام کو بازار سے کچھ خریدنے کے لیے بھیجا تو وہ غلام راستے میں آپ کا وعظ سننے لگا۔ وہیں ایک غریب درویش بھی کھڑا تھا، جسے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ کون ویکتی ہے جو اسے 4 درہم دے کر مجھ سے 4 دعا لے لے۔ یہ سن کر اس غلام نے جو 4 درہم کا سامان خریدنے آیا تھا، اس درویش کو 4 درہم دے دیا، اور جب آپ نے غلام سے پوچھا کہ اپنے لیے کیوں دعائیں چاہتا ہے تو اس نے کہا کہ ایک تو میں آزاد ہو جاؤں، دوسرے اللہ میرے سوامی کو توبہ کا سوبھاگیہ پردان کرے، تیسرے ان 4 درہم کے بدلے میں مجھے 4 درہم مل جائے، اور چوتھے اللہ مجھ پر اور سارے لوگوں پر رحمت بھیجے۔ آپ نے اسی کے انوسار دعائیں دی، اور وہ غلام جب اپنے آقا کے پاس پہنچا تو اس نے ناراضگی کے ساتھ دیر سے آنے کا کارن پوچھا، اور جب غلام نے پوری گھٹنا بیان کر دی تو اسے آزاد کر کے اور 400 درہم اسے پردان کیے، اور سوئیں اس نے توبہ کی۔ اس نے رات کو سپنے میں دیکھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تیرے دشکرموں کے باوجود تجھ پر اور تیرے غلام پر اور مجلس میں موجود سارے لوگوں پر رحمت بھیجی۔ واعظ کے دوران کسی نے ایک کاغذ پر اس مطلب کا شعر لکھ کر آپ کو پیش کیا کہ جو سوئیں تقویٰ والوں میں سے نہ ہو اور وہ دوسروں کو تقویٰ کی ہدایت کرے، اس کی مثال اس حکیم جیسی ہے جو سوئیں روگی ہو کر دوسروں کا علاج کرتا ہو۔ یہ ایک رات آپ گھومتے پھرتے رہے تھے کہ کسی مکان سے اس طرح کی مناجات کی آواز آئی کہ مناجات کی ایسی آواز آئی کہ اے اللہ، میں نے آگیا کاری بن کر گناہ نہیں کیا بلکہ شیطان اور نفس کے دھوکے میں آ کر گناہ کیا، اپنی رحمت سے مجھے क्षमा کر دے۔ یہ سن کر آپ کو ویوستھا میں یہ آیت پڑھی کہ اے ایمان والو، سوئیں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ پھر جب صبح کے سمے آپ اس مکان کے نکٹ سے گزر رہے تھے تو
اندر سے رونے کی آواز آئی، اور آپ نے جب کارن پوچھا تو بتایا کہ رات کو کسی ویکتی نے دروازے پر ایک آیت تلاوت کی جس کو سن کر ایک لڑکا اللہ کے بھے سے مر گیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس کا ہتھیارہ میں ہی ہوں۔ ارشادات: خلیفہ ہارون رشید نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے اور سب سے زیادہ جاہل کون ہے؟ فرمایا کہ سب سے زیادہ عالم تو وہ ہے جو آگیا پالک اور ڈرنے والا ہو، اور جاہل وہ ہے جو نڈر اور پاپی ہے۔ فرمایا کہ عارفین کا دل اللہ کے ذکر کا کیندر ہوتا ہے، اور دنیا والوں کا لالچ چاہت کا سروت ہے۔ پھر عارف کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو آپ مجاہدہ و سادھنا کی اور بڑھے، دوسرے وہ جو کیول اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حکمت عارفین کے دل میں زبان کی سچائی سے، زاہد کے دل میں زبان کے وستار سے، مریدوں کے دل میں سوچ وچار سے، اور علماء کے دل میں ذکر سے بات کرتی ہے۔ اور شریشٹم بندہ وہ ہے جس کا پیشہ عبادت، جس کی اچھی درویشی، وہ سنیاس جس کے سامنے آخرت و موت ہو، اور توبہ کی ہر سمے اسے چنتا رہے۔ فرمایا کہ انسان کا دل پورا کے پورا نور ہوتا ہے، اور جب اس میں دنیا آباد ہو جاتی ہے تو وہ نور چھن جاتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ نفس کا انوسرن منوشیہ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اور مصیبتوں پر صبر نہ کرنے والا آخرت کی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ سنیاسی کو کسی پرکار کا دکھ نہیں، اور خاموش رہنے والا سوئیں ہی سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس مصیبت سے بچ سکتا ہے اور نہ بچے وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ دیہانت کے بعد جب ابوالحسن شعرانی سپنے میں آپ سے پوچھا کہ اللہ نے کیسا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ معاف کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ جس طرح سے دنیا والوں کے سامنے ہمارے پرشنسا و ستوتی کرتا تھا، اسی طرح سے اب فرشتے کے سامنے بھی پرشنسا و ستوتی کر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ جو حضرت منصور عمار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و گن تھے، جن کے بارے میں ابھی سنے آپ، ایسے تمام بزرگوں کے جو ہے گلستہ تمام بزرگان دین کے حالات جو ہے آپ لوگ اگر چاہیں تو ہم سنائیں گے ایک ایک کر کے، سنا کریے دھیان سے، لیکن ہندی ہے تھوڑا کٹھن ہے سمجھنے میں، آپ لوگ پھر بھی دھیان سے سنا کیجیے، اور کچھ نہ سمجھ میں آئے تو ہم کو سوال کریں، کمنٹ کر کے ہم کو پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقہ ہمارے آلریڈی بڑے بڑے بزرگوں کے تمام سوانح حیات منظور ہیں، ویڈیو بنے ہوئے ہیں، آپ لوگ دیکھیں، ضرور دیکھیں ایک بار۔ بزرگوں کے حالات کو سننے سے ہمیں بہت کچھ نصیحت ملتی ہے۔ دعا تک کافی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی راہ پر چلا۔ اس راہ کو تلاش بھی تو کرو کہ کیسی وہ راہ تھی، معلوم ہو تب تو چلے گا۔ اللہ ہدایت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، جیسے کہ بیٹری چارج تو ہو جاتی ہے، لیکن کہاں لگائیں، کیسے استعمال کریں، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ راہ پہ چلا، ان کی راہ کیا تھی یہ معلوم بھی ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔